پہاڑوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں آدم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ ایک خاموش سوچنے والا بچہ تھا۔ وہ بہت زیادہ سوچتا تھا، جبکہ دوسرے بچے پورا دن کھیل کھیلتے، درختوں پر چڑھتے اور کھیتوں میں دوڑتے رہتے تھے۔ آدم اکثر اپنی پیٹھ پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ آسمان کی وسعت نے اسے حیرت سے بھر دیا اور بچپن ہی سے اس نے پرندوں کی طرح بادلوں میں اڑان بھرنے کا خواب دیکھا۔ آدم کا خواب سادہ لیکن غیر معمولی تھا۔ وہ اڑنا چاہتا تھا جیسے پرندے اڑتے ہیں۔ گاؤں والوں کے لیے یہ ایک احمقانہ خیالی تصور سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ گاؤں والوں نے جب بھی آدم کو پرندوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یا پھر پروں کو بناتے ہوئے دیکھا تو وہ اس پر ہنستے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اڑنا پرندوں کا کام ہے، لڑکوں کا نہیں، اور اس پر ہنستے تھے۔ یہاں تک کہ اس کے خاندان والوں نے بھی اسے اس خواب سے باز رکھنے کی کوشش کی، اسے مزید عملی چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دی، جیسے کاشتکاری یا تجارت سیکھنا، لیکن آدم ان کی باتوں سے نہیں گھبراتا۔ اسے اس بات پر پورا یقین تھا کہ ایک دن وہ اڑنے کا راستہ تلاش کر لے گا۔ ہر روز اپنے کام کاج کو مکمل کرنے کے بعد آدم گاؤں اور قریبی جنگل سے سامان اکٹھا کرتا تھا۔ اس نے پنکھوں، مضبوط شاخوں اور بہت سی ایسی چیزیں تلاش کیں جن سے اسے پنکھ بنانے میں مدد مل سکتی تھی۔ اس نے مختلف ڈیزائنوں کے ساتھ تجربات کرنے میں گھنٹوں گزارے۔ اس کے پاس بہت کم معلومات تھی، اس کے باوجود بھی اس نے پنکھ بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ بار بار آدم درختوں پر چڑھتا اور پروں کو اپنی پیٹھ سے باندھتا اور ہوا میں چھلانگ لگاتا رہتا تھا۔ جب وہ درختوں سے چھلانگ لگاتا تو وہ نیچے گر جاتا تھا۔ ہر ناکامی نے اسے زخموں سے دوچار کر دیا، لیکن اس کے خواب پر اس کا یقین کبھی کم نہیں ہوا۔ سال گزرتے گئے اور آدم بڑا ہوتا گیا۔ گاؤں کے بچے جو کبھی اس کے ساتھ کھیلتے تھے، بڑے ہوئے اور بالغ زندگی کی ذمہ داریاں سنبھال لیں انہوں نے، جبکہ آدم اپنے اڑنے کے خواب پر ڈٹا رہا۔ دیہاتی اسے عجیب و غریب خیال کرنے لگے۔ سارے گاؤں والے آپس میں باتیں کرتے کہ آدم ناممکن خواب کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، لیکن آدم نے پرواہ نہیں کی اور اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ پرواز کے اسرار کو سمجھنے کے لیے آدم نے پرندوں کا مزید قریب سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ پرندوں نے ہوا میں اڑنے کے لیے پروں کو کس طرح استعمال کیا ہوگا، کس طرح انہوں نے سمت بدلنے کے لیے اپنے پروں کا زاویہ بنایا ہوگا اور کس طرح وہ ہوا کی دھاروں کا استعمال کرتے ہوئے آسمان میں آسانی سے سرکتے رہے۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے پرانی کتابیں لیں جس میں پرندوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تھی۔ اس نے ان کا مطالعہ کیا اور ان سے جو سیکھا جا سکتا تھا اس نے سیکھا۔ ایک دن کئی سالوں کے بعد آدم نے پروں کا ایک جوڑا بنایا جو اس کے پہلے بنائے گئے تمام پروں سے مختلف تھا، جو بالکل پرندوں کے پروں کی طرح لگتا تھا اور بالکل صحیح محسوس ہوتا تھا۔ آدم کا دل جوش سے دھڑکنے لگا جب اس نے پروں کو اپنی پیٹھ سے باندھ لیا۔ اس کے بعد وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا جس سے گاؤں نظر آتا تھا۔ وہی پہاڑی جہاں اس نے پہلے بھی بے شمار بار اڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بار کچھ مختلف محسوس ہوا۔ اس بار اسے واقعی یقین تھا کہ وہ اڑ سکتا ہے۔ پورے گاؤں کے دیہاتی پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے اور اسے شک کی نظر سے دیکھتے رہے کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے آدم کو پہلے بھی کئی بار اڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ہر بار وہ ناکام ہوا تھا۔ لیکن اس دن ہوا میں کچھ ایسا تھا جس نے ان کے درمیان سب سے زیادہ شکوک و شبہات کو بھی توقف کر دیا۔ آدم پہاڑی کے کنارے پر کھڑا ہوا، ایک گہرا سانس لیا اور جتنی تیزی سے ہو سکا بھاگا۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ ہوا میں اچھل پڑا اور اس کے بعد پھر سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آدم گرا نہیں، اس کے بجائے
اس کے پروں نے ہوا کو پکڑ لیا اور وہ بلند ہونے لگا۔ دیہاتی بے اعتباری سے ہانپ گئے۔ انہوں نے آدم کو اڑتے ہوئے دیکھا، وہ لڑکا جسے کبھی خواب دیکھنے والے کے طور پر مسترد کر دیا گیا تھا، اب وہ اڑ رہا تھا جیسا کہ اسے ہمیشہ یقین تھا کہ وہ کر سکتا ہے۔ آدم کا چھوٹا خواب ایک حقیقت بن گیا تھا۔ اس نے صرف اس کی زندگی نہیں بدلی بلکہ اس نے دنیا کو بدل دیا۔ آدم کے ناقابل یقین کارنامے کی خبر دور دور تک پھیل گئی اور دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گئی۔ وہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی سے متاثر ہوئے جس نے ناممکن کو خواب دیکھنے کی ہمت کی تھی اور اسے سراسر یقین اور عزم کے ذریعے سچ کر دکھایا تھا۔ آدم نے دوسروں کو سکھایا کہ کوئی خواب بہت چھوٹا یا بہت زیادہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس گاؤں کے لوگوں نے نئے جوش کے ساتھ اپنے خوابوں کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو شکوک و شبہات اور حدود سے مجبور نہیں کرتے تھے۔ آدم کی کہانی زندہ رہی ان سب کے لیے ایک یاد دہانی جنہوں نے اسے سنا کہ یقین کی طاقت انتہائی غیر معمولی خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔